حسبي ربي جل الله نور محمد صلى الله لا إله إلا بسم الله. اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ ایک محترم دوست نے سوال کیا ہے کہ ایک خاوند نے ایک ہی وقت میں موبائل میسج میں اپنی بیوی کو 3 طلاقیں دے دی ہیں، تو کیا اس طرح موبائل میسج سے 3 طلاقیں واقع ہوں گی، یا ایک طلاق واقع ہوگی، یا کوئی طلاق واقع نہیں ہوگی؟ جواباً گزارش یہ ہے کہ طلاق اگرچہ بہتر یہ ہے کہ اگر اور کوئی نباہ کی صورت نہ ہو تو خاوند اپنی بیوی کو طہر کی حالت میں ایک طلاق دے اور عورت عدت گزار کر اس خاوند کی زوجیت سے نکل جائے۔ اب عورت آزاد ہوگی، وہ اپنے پہلے خاوند سے بھی نکاح کر سکے گی اور کسی اور سے بھی نکاح کر سکے گی۔ طلاق کی بہترین صورتحال یہ ہے، لیکن اس کے خلاف اگر کوئی طلاق دیتا ہے، وہ ایک ہی لفظ میں 3 طلاقیں دیتا ہے، یعنی یہ کہتا ہے کہ میں نے تجھے 3 طلاقیں دیں، یا وہ یہ کہتا ہے کہ میں نے تجھے طلاق دی، طلاق دی، طلاق دی، وہ ایک دن میں طلاق دے یا ایک ہفتے میں اس طرح کرے، طلاق بہر صورت اتنی ہی واقع ہو جائیں گی جتنی طلاقیں خاوند دے گا، چاہے وہ موبائل میسج پہ دے، چاہے وہ تنہائی میں دے، چاہے وہ زبانی دے، چاہے وہ لکھ کر دے، چاہے اس کے پاس گواہ موجود ہوں، چاہے اس کے پاس گواہ موجود نہ ہوں، چاہے اس کی بیوی کی خبر ہو، چاہے اس کی بیوی کو خبر نہ ہو، چاہے اس کی بیوی اس میسج کو کھولے، اس میسج کو نہ کھولے، ہر صورت میں جب خاوند اپنے منہ سے لفظ طلاق نکال دے گا تو اس سے طلاق واقع ہو جائے گی۔ اگر ایک بار کہے گا ایک ہوگی، 2 بار کہے گا 2 ہوں گی، 3 بار کہے گا تو تینوں واقع ہو جائیں گی۔ یہ عورت جس کو اس کے خاوند نے موبائل پر ایک ہی وقت میں لکھ کر 3 طلاقیں بھیجی ہیں، اس کی 2 صورتیں ہو سکتی ہیں۔ یا تو اس نے لکھا ہوگا تجھے طلاق ہے، تجھے طلاق ہے، تجھے طلاق ہے، یا یہ لکھا ہوگا کہ تجھے 3 طلاقیں ہیں۔ دونوں صورتوں میں تینوں طلاقیں واقع ہو گئی ہیں۔ یہ عورت مغلظہ ہو گئی ہے، یہ عورت اس خاوند سے دوبارہ نکاح نہیں کر سکتی، اور عدت گزار لینے کے بعد یہ عورت کسی بھی مرد سے نکاح کر سکتی ہے۔ میں انتہائی دکھ سے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ ظالم مردوں کو خدا کا خوف کرنا چاہیے۔ اپنا غصہ نکالنے کے لیے طلاق نہیں ہے، طلاق اس صورت میں ہے کہ جب نباہ کی کوئی صورتحال نہ ہو، تو پھر آدمی آخری چارہ کار کے طور پر لفظ طلاق کو استعمال کرے۔ ہماری بد نصیبی یہ ہے کہ ہم بات بات پر طلاق دیتے ہیں، اور بعض بد نصیب عورتیں بات بات پر طلاق کا مطالبہ کرتی ہیں۔ نہ تو طلاق کا مطالبہ کرنا چاہیے، نہ ہی فی الفور فوری طور پر طلاق دینی چاہیے۔ یہی وجہ ہے کہ شریعت اسلامیہ کا اصول یہ ہے کہ طلاق احسن یہ ہے، یعنی طلاق کی سب سے خوبصورت شکل یہ ہے کہ وہ طہر جس طہر میں مرد اور عورت آپس میں ملے نہ ہوں، اس طہر میں ایک طلاق دی جائے۔ ایک طلاق دینے کے بعد عدت کے اندر اندر رجوع کرنے کا حق ہوگا کہ بغیر نکاح کے وہ عورت اپنے خاوند سے بیوی کی حیثیت سے زندگی کی ابتدا کر سکتی ہے، اور عدت گزارنے کے بعد بھی نکاح کر سکتی ہے، اس سے بھی اور کسی اور سے بھی۔ یہ صورت ہے طلاق دینے کی اسلام میں۔ مگر بدبختی کی انتہا یہ ہے کہ مرد جب طلاق دیتا ہے تو بیک وقت تینوں طلاقیں دیتا ہے۔ تینوں طلاقیں دینا بدعت ہے، لیکن اگر دے گا تو تینوں طلاقیں واقع ہو جائیں گی۔ اس شخص نے اپنی بیوی پر ظلم کیا ہے، عند اللہ وہ مجرم ہے، اس کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، مگر تینوں طلاقیں ہی واقع ہو گئی ہیں۔ میرے خیال میں نے کوشش کی ہے کہ مسئلے کو تفصیل کے ساتھ عرض کر دوں، اور یہ خامدوں سے
ہاتھ باندھ کر عرض کروں کہ جب بھی آپ طلاق دو تو سوچ سمجھ کر، غصے کے لیے نہیں، اپنی ناراضی کے اظہار کے لیے نہیں، اپنے مسئلہ کے حل کے لیے ایک طلاق دو، وہ طہر میں دو، اور اس کے بعد اپنی بیوی کو اپنے گھر میں رہنے دو، اور بیوی کو حکم ہے کہ وہ بن صبر کر رہے تاکہ خاوند کو رغبت ہو اور وہ اپنی طلاق سے رجوع کر لے۔ اور اگر ان کی رنجش اس بنیاد پر ہے کہ ان کی ملنے کی کوئی صورت نہیں ہے، تو جب طلاق کی عدت پوری ہو جائے گی تو وہ عورت بھی آزاد ہوگی، چاہے تو وہ اس سے واپس آ جائے اس کے پاس، اور چاہے تو کسی اور سے نکاح کر لے۔ طلاق کی بہترین صورتحال یہ ہے، مگر کیا کریں کہ طلاق لکھنے والے بھی ایسے جاہل لوگ ہیں کہ جب ان سے طلاق کہی جائے تو فوری طور پر وہ 3 طلاقیں لکھ دیتے ہیں۔ 3 طلاقیں دینا یہ ظلم ہے ایک وقت میں، مگر جب آپ ظلم کریں گے تو وہ ظلم ہو جائے گا۔ اس کی مثال ایسی ہے جیسے چھینی ہوئی چھری سے جانور کو ذبح کرنا ناجائز ہے، مگر اگر آپ ذبح کریں گے تو ذبح تو ہو جائے گا۔ 3 طلاقیں بیک وقت دینا گناہ ہے، مگر جب آپ 3 طلاقیں دیں گے تو 3 طلاقیں واقع ہو جائیں گی۔ وہ عورت مغلظہ ہو گئی ہے، اس گھر میں اس خاوند کے ساتھ اس کا رہنا حرام ہو گیا ہے، اس خاوند کا ایک بیوی کی حیثیت سے اس کی طرف دیکھنا حرام ہو گیا ہے۔ اس عورت کو دوسرے لوگوں کی عدم موجودگی میں اس گھر میں نہیں رہنا چاہیے، فوراً اس گھر سے چلے جانا چاہیے۔ اللہ رب العزت ہمیں دین کا فہم اور دین کی سمجھ عطا فرمائے، اور دین کے عمدہ اصولوں کو اپنی زندگی میں بروئے کار لانے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔